نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قل نعم، کہہ دیجئے جی ہاں، بالکل۔ وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہونے والے ہو۔ داخرون کا لفظ دال خیرے سے ہے، ذلیل و خوار ہونا، عاجز ہو جانا، جیسے سورۃ النمل میں آتا ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے۔ سورۃ المؤمن میں آتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے جائیں گے۔ پر میں آج تمہیں سمجھ نہیں آتی، آج تم ہنس رہے ہو، آج تم سننا ہی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیے کہ کسی کی سنجیدہ بات کے جواب میں ہنسنے والا کیوں ہنستا ہے؟ کہ وہ سننا نہیں چاہتا۔ کسی کی بات سن کر اس کی ہنسی اڑانا یا ہنسی میں ٹالنا، یہ دراصل اس رویے کا اظہار ہے جس میں ایک انسان کسی سنجیدہ چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونا چاہتا۔ اس لیے ان کو سختی کے ساتھ بتایا گیا جی ہاں تم اٹھو گے اور ذلیل و خوار ہو کے اٹھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے عمل ہی ایسے ہے۔ تمہاری یہ ہنسی مذاق جو اللہ کی آیات اور معجزات کے ساتھ ہے تمہیں ذلت کے مقام تک پہنچا دے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ یہاں ڈانٹ سے مراد اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہے، نفخہ ثانیہ، جب سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو جب وہ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کیا؟ قیامت کے ہولناک منظر، میدان حشر کی سختیاں، ہر وہ چیز جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر۔ یہ اظہار ندامت ہے۔ اب ویل کا لفظ ہلاکت کے موقع پہ بولا جاتا ہے، یعنی جب عذاب دیکھیں گے تو انہیں اپنی ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہوگی اور فوراً اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت فائدہ نہ ہوگا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ تو جزا سزا کا دن آ گیا، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ تو ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ ہاں هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہی کہہ رہے ہوں، ایک کہہ رہا ہو ہائے افسوس ہم پر، مارے گئے ہم تو، یہ تو بدلے کا دن آ گیا، اور دوسرا کہے ہاں فیصلے کا دن آ ہی گیا جس کو تم مانتے نہیں تھے۔ احشر الذین ظلموا، اکٹھا کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کفر، شرک اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ہوگا۔ ان کو بھی جمع کر لو، وازواجہم، اور ان کی ازواج کو بھی۔ ازواج کا لفظ زوج کے لیے ہے۔ زوج سے مراد صرف بیوی یا شوہر ہی نہیں ہوتا بلکہ ہم مشرب لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک سوچ رکھنے والے بھی۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ ازواجہم سے یہاں مراد ان جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ چنانچہ سود خار ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، زناکار ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں گے، شراب پینے والے ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں گے، شرک کرنے والے ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ احشر الذین ظلموا، ظلم سے مراد شرک، کفر، نافرمانی اللہ کی۔ پیچھے پڑھ چکے نا ومنہم ظالم لنفسہ، ان ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو یا ان کی ہم نوا بیویوں کو، کیونکہ عموماً بیوی شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی یا نہیں، اللہ کی نافرمانی کی باتوں میں تو عموماً ہاں میں ہاں ہی ملاتی ہے، اپنی مرضی یا اپنی پسند یا اپنی خواہشات کی کوئی بات ہو تو اس میں انکار بھی کر لیتی ہے۔ تو احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، گھیر لاؤ سب ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کے پوجتے تھے۔ یہاں ماں کا لفظ جو ہے یہ عام ہے سارے معبودین کے لیے، چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر
اللہ کے نیک بندے جنہوں نے یہ نہیں چاہا ہوگا کہ لوگ ان کو پوجیں، ان کو تو چھوڑ دیا جائے گا اور باقی سب کو ان کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا. کہتے ہیں کہ سورج چاند کو بھی پنیر کی ٹکیوں کی طرح بنا کے ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، تاکہ یہ اپنے معبودوں کو دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوں کہ ان کو ہم پوجتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا باقی جتنے بھی معبود ہیں سب کو اکٹھا کر لو. فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان کی رہنمائی کرو، ان کو راہ دکھاؤ جہنم کے رستے کی طرف. یعنی وہ تمام اشیاء جن کی خواہش تھی کہ ان کو پوجا جائے، اور پتھروں کا آگ میں جلنا، یہ تو پہلے پارے میں بھی اس کا ذکر ہوا. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. عموماً ہر دور میں پتھر کے بت عبادت کے طور پہ پوجے جاتے رہے. وقفوہم، اور ان کو کھڑا کرو، ان کو روک لو. یہ حکم جہنم میں لے جانے سے پہلے کا ہوگا، کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے کیا فرمایا؟ وقفوہم، ان کو روکو، روکو ان کو ابھی. انہم مسئولون، یہ سب پوچھے جانے والے، یعنی ابھی ان کا حساب ہونا ہے. اب سب چونکہ اکٹھے ہوں گے اس لیے کہا جائے گا ما لکم، کیا ہے تم کو، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. یعنی یہ بات بھی خاص طور پر پوچھی جائے گی کہ آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے بڑے ہی وفادار اور دوست بنے ہوئے تھے، آج کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، کوئی کسی کا جھنڈا نہیں اٹھا رہا. بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن تو فرما بردار بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں. مستسلم فرما بردار کے معنوں میں یا حوالے کرنے کے معنوں میں، یعنی آج تو یہ بڑے ہی مطیع اور تابعدار اور نیاز مند بنے ہوئے ہیں. کل تک تو ان کا تکبر کہیں سماتا نہیں تھا، کل تک تو یہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کل تک تو ان کی گردنیں نیچے نہیں ہوتی تھی، ان کے سر اٹھے ہی رہتے تھے، اور آج سر جھکائے بیٹھے. ساری اکڑ اور سارا تکبر نکل چکا ہے. اور پھر وہی کام شروع ہو جائے گا جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر کیا جا چکا ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض کی طرف ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. آپس میں تکرار شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے. قالوا، کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس یمین سے، دائیں جانب سے. یمین کہتے ہیں دائیں کو. کسی کے پاس دائیں جانب سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت مینرز کے ساتھ آتے تھے، کیونکہ عموماً انسان اپنے سارے کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہے نا. عربوں کے ہاں دایاں ہاتھ قوت کی، برکت کی علامت سمجھا جاتا تھا. اب وہ آ رہے ہیں ان کے پاس اور آ کر ان کے دائیں جانب بیٹھ رہے ہیں یا دائیں جانب سے ان کے پاس آ رہے ہیں، یعنی ایک خاص طریقہ مراد. دوسری بات یہ کہ یمین سے مراد قوت ہے، یعنی تم ہمارے پاس آتے تھے بڑی قوت کے ساتھ، ہماری نہیں سنتے تھے، اپنی ہی منواتے تھے. پھر یہ کہ تم آتے تھے ہمارے پاس اور ہمیں بری باتوں کو بھی اچھا بنا کے دکھاتے تھے. اور پھر آخری معنی یہ کہ ہر طرف سے آتے تھے، کیونکہ یمین صرف دائیں کے لیے نہیں، کہتے ہیں کہ شمال یہاں محذوف ہے، دائیں بائیں سے آتے تھے، یعنی ہر طرح سے بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے. اور اگر یمین کو قسم کے معنی میں لیا جائے تو تم ہمارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، لیڈرز کیا کہیں گے؟ تم خود ہی مومن نہ تھے، تم تو خود ایمان لانے والے نہیں تھے، آج ہمیں ذمہ دار قرار دے رہے ہو. تو دنیا میں آج ہم سب کو رک کے ٹھہر کے سوچنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کر رہے ہوں، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی پھر کام نہ آ سکے گا. ما لکم لا تناصرون. پھر وہ کہیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تو تم پر کوئی زور نہ تھا، یعنی تم خود ہی نہیں ماننے والے تھے، ہم نے کوئی زبردستی نہیں تمہیں منوایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یمین یہاں قوت کے معنوں میں آ سکتا ہے، کیونکہ آگے پھر قوت کا ذکر ہے. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکش لوگ تھے،
یعنی خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پہ کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، تو سچی ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی. انا لذائقون، کہ بے شک البتہ ہم چکھنے والے ہیں. کیا چکھنے والے ہیں؟ عذاب کا مزہ. فاغویناکم، پس بہکایا تھا ہم نے تم کو. انا کننا غاوین، بے شک ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم سب گمراہ تھے. پہلے نہیں مان رہے تھے کہ ہم بہکے ہوئے تھے یا ہم نے بہکایا تم کو، یہاں آ کے مان گئے. جھوٹے لوگ ہیں، جب جو جی چاہے کہیں. دنیا میں بھی جھوٹ کی عادت ہے، وہاں بھی نہیں جائے گی. آپ دیکھیں نا ان کی اس گفتگو کے اندر کنٹراڈکشن ہے. کیسے؟ پہلے کہتے ہیں ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پہ کوئی زور نہ تھا، بل کنتم قوما طاغین. پھر کہتے ہیں فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کننا غاوین. اب مان گئے، ہاں ہم نے تم کو بہکایا تھا کیونکہ ہم خود بہکے ہوئے تھے. اب ماننے سے بھی کیا فائدہ؟ یعنی ہم نے تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہا اور تم نے جلدی ہماری بات مان لی. ہمارا تم پہ زور تو نہ تھا، ہم بہکے ہوئے تھے، تم نے ہماری باتیں کیوں مانی؟ چونکہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، تم ہمارے پیچھے چلے تو تم بھی بھٹک گئے. شیطان بھی اسی طرح کی بات کرے گا قیامت کے دن. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا، بس اتنی بات تھی کہ میں نے تمہیں دعوت دی، یعنی برے کام کرنے کی، تم نے وہ دعوت قبول کر لی. اب مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. اور اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، کون کس کے پیچھے جاتا ہے، کون کس کو فالو کرتا ہے، یعنی اس میں کیا نفسیات ہوتی ہے، کسی کو فالو کرنے کی نفسیات کیا ہوتی ہے. انسان عموماً کس چیز کے پیچھے جاتا ہے؟ جہاں اس کو اس کے مطلب کی، اس کی مرضی کی، اس کی خواہشات کے مطابق کوئی چیز ملتی، اور پھر جب وہاں سے کچھ نقصان اٹھاتا ہے تو عموماً دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. ان ساری باتوں کے باوجود اس دن وہ سب لوگ عذاب میں مشترک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، کیونکہ جرم بھی مشترک تھا تو سزا بھی مشترک ہوگی. کوئی بہانہ نہ چلے گا. لیڈر اور پیروکار سب کا ایک ہی انجام ہوگا. نہ لیڈر کی عظمت اس کو عذاب سے بچا سکے گی اور نہ پیروکاروں کی حماقت یا کوئی بہانہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا چاہیے، دوسروں نے جس طرف بھٹکایا، جدھر لگایا ہم ادھر ہی کو لگ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو ناجائز کام کی دعوت دیتا ہے، اسے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرتا ہے، اور ماننے والا اس کی بات مان جاتا ہے، اس کے اثر میں آ جاتا ہے، تو قیامت کے دن غلط رستے کی طرف بلانے والے کو بھی عذاب ہوگا اور اس کے دام میں آنے والے کو بھی عذاب دیا جائے گا. کوئی شخص بھی اپنے گناہ سے یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتا کہ اللہ فلاں کو پکڑیے، اس نے مجھے بھٹکایا تھا. فلاں کو تو پکڑا ہی جائے گا، آپ کو بھی ساتھ پکڑا جائے گا. اچھا آپ دیکھیے کہ دنیا میں عموماً ہم یہ تعویل بھی بہت استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہمیں ماحول ہی ایسا ملا، ہمیں خاندانی ایسا ملا، ہمیں علماء نے، بڑوں نے یہی بتایا، انہیں کا قصور ہے، وہ پکڑے جائیں گے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو چھٹ جائیں گے. تو یاد رکھیے کوئی کسی پہ ذمہ داری ڈال کے چھوٹ نہیں جائے گا. غلط کام کرنے کی سزا خود بھی بھگتنا ہوگی، بھلے کسی کی پیروکاری کریں یا نہ کریں، کسی کی پیروی کریں یا نہ کریں. عموماً ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ماحول ہی ایسا ہے، سارے یہی کچھ کر رہے ہیں، ہمیں اچھا ماحول ہی نہیں ملا، ہم کیسے اچھے ہوں، دوسرے لوگ جو اچھے نہیں ہیں اس لیے ہم اچھے نہیں. کتنا بہانہ کرتے ہیں ہم اس بات کا. اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی 99.9% جو ہے وہ یہی عذر پیش کرے گی اپنی غلطیوں کا. سب اپنے بارے میں سوچیں، سب، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں. کیا کبھی ہم نے ایسا کوئی عذر تراشا کہ نہیں؟ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کیا کہتے ہیں عموماً؟ میرا تو کوئی قصور نہیں، اصل میں ماحول ہی ایسا تھا، مجھے لوگ ہی ایسے ملے، مجھے استاد ہی ایسے ملے،
مجھے دوست ہی ایسے ملے، مجھے ہمسائے ایسے ملے. تو اگر یہی بات کسی کی نجات کے لیے کافی ہو تو دنیا میں پھر کوئی ایک شخص نہیں رہ سکتا جسے جہنم میں جانا چاہیے، تو سب کو جنت میں جانا چاہیے. اس لیے کہ ہر ایک کے بھٹکنے کا سبب کوئی نہ کوئی دوسرا ضرور ہے. جو بھی کوئی بھٹکتا ہے اس کو بھٹکانے والی کوئی نہ کوئی بیرونی قوت ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ہدایت دی، فطرت میں خیر رکھی. الہمہا فجورہا و تقواہا، بے شک نہ پڑھے کوئی قرآن، لیکن وہ جو اندر رکھا ہے میزان وہ بتاتا ہے یہ غلط ہے کام. وہ اندر سے اٹھ کے کہتا ہے نہیں کرو ایسے، یہ ٹھیک نہیں. ہم اس کو صلاح دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں، اوروں کے لیے جائز ہے تو میرے لیے ناجائز ہے. یہاں تو سب یہی کرتے ہیں، پورا معاشرہ یہی کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا. اور پھر ہم واقعی جب میجورٹی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے لیے بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا عذر پاتے ہیں اور پھر تسلی سے غلط کام کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کسی سے بھی یہ بہانہ تو قبول کیا ہی نہیں جائے گا کہ دوسروں نے نہیں کرنے دیا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب مثلاً اسکول سے کوئی کام ملتا ہے بچوں کو، گھر میں شادی ہو، فوتگی ہو، کچھ ہو، ہوم ورک ہے کرنا. کوئی بچہ جا کے یہ نہیں کہہ سکتا وہ آج سارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، کھانا تھا دوسروں کا، وہ دیر سے گئے اس لیے ہم نے ہوم ورک نہیں کیا. نہیں، اس کے نمبر کٹ جائیں گے، جو پیچھے رہا وہ رہ جائے گا. اس کی عزت اس بنا پر نہیں بن سکتی کہ وہ کہے چونکہ میرے گھر میں مہمان تھے اس لیے میں نے کام نہیں کیا، اس لیے ٹیچر میری عزت میں کوئی کمی نہ آنے دینا. کام نہ کرنے والا اور کرنے والا برابر ہو ہی نہیں سکتے، دو مختلف چیزیں. لیکن عموماً ہم سب سے سستی اور آسان اور قریبی دلیل اور بہانہ ڈھونڈ کے مطمئن ہو جاتے. آپ باقاعدہ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں ان سب لوگوں کی، ان سب چیزوں کی جن کو ہم اپنی گمراہی یا اپنی سستی یا کوتاہی یا نیکیوں میں پیچھے رہنے کا سبب بتا سکتے ہیں. نماز وقت پہ کیوں نہیں پڑھی؟ آپ دیکھیے 10 بہانے ہوں گے، 10 لوگوں کو بلیم کر سکتے ہیں ہم. خشوع و خضوع کیوں نہیں تھا؟ بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں. کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے نہ کرنے پر جو ہمیں کرنا چاہیے ہمارے پاس بہانہ نہ ہو؟ کون سا کام ایسا؟ ہر چیز کے پیچھے بہانہ ہے. اور اس کا توڑ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر صورتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھٹکانے والے، بہکنے والے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے سارے ہی عذاب میں کٹھے ہیں. یہ بہانہ سنا ہی نہیں جائے گا. اس لیے آج کے بعد اپنی بدعمالیوں، اپنی غلطیوں کے لیے ہم کوئی اور عذر تو دیکھیں، اس کو کاٹ دیں. یہ قابل قبول کوئی نہیں. دھوکے میں نہ رہے کوئی. ڈے 1 پہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا تھا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے بہکایا. تو نے کیوں کہا تھا انسان کو سجدہ کرو؟ تو نہ کہتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو ہم کہیں آپ نے کہا کیوں تھا؟ آپ نہ کہتے تو میں نہ انکار کرتا اور نہ ہی میری غلطی لکھی جاتی. اصل قصور تو آپ کا جس نے حکم دیا. پھر یہ بات تو کوئی نہیں مانی جائے گی. پھر اور تو کبھی کسی چیز کے لینے پر، نعمت کے ملنے پہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں تو نے کیوں دے دی، کسی اور کو دے دیتا. یہ آنکھیں ہماری بجائے کسی اور کو دے دیتا، یہ ہاتھ پاؤں کسی اور کو مل جاتے، یہ سوچنے سمجھنے کی قوتیں تو فلاں اور فلاں کو دے دیتا جس کے پاس نہیں ہے، ہمیں کیوں دی؟ ہم تو ان کے بغیر بھی جی سکتے تھے. لیکن جب کوئی فرض عائد کرنے لگے، کوئی حکم دے، کوئی کسی ڈسپلن میں لانے لگے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. مجرم اسی سلوک کے لائق ہیں کہ وہ ہمارا عذاب بھگتے. انہم، یہ سارے مجرم، کانو تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے. یعنی دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ رکھا ہے تم بھی ایسا ہی کلمہ پڑھ لو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ تکبر. جھکتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے،
یعنی تکبر میں آ کے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبود چھوڑ دیں؟ شاعر مجنون یہاں کون تھا ان کے نزدیک یا ان کے خیال میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی دعوت کو وہ جنون سمجھتے تھے، یعنی اسلام کی تبلیغ کو جنون قرار دیتے، قرآن کو شعر و شاعری قرار دیتے، اور کیا کہتے کہ یہ ایک دیوانے کی دیوانگی ہے، اور اس کی باتوں میں آ کے ہم اپنا عقیدہ بدل لیں، اپنا دین چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ حق لایا ہے اور رسولوں نے تصدیق کی ہے. یعنی تم ہمارے پیغمبر کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، جبکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ لایا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے سارے انبیاء لائے. یہ بھلا کسی شاعر کے تخیلات کب سے ہو گئے اور کیوں ہو گئے؟ تمام انبیاء نے انہی حقائق کی تصدیق کی جو حقائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم جزا دیے جا رہے مگر وہی جو تم عمل کرتے رہے. یعنی تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے مخلص. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے، جانا بوجھا رزق ہے، یعنی ایسا رزق جس کے بارے میں انہیں پہلے سے علم دیا جا چکا ہے، جس کا علم رکھتے معلوم ہے ان کو. کیا ہے وہ؟ فواکہ، پھل. فواکہ فاکہتن سے ہے، ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جن سے لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، اور عموماً اس لفظ کا اطلاق ڈرائی فروٹ پر ہوتا ہے. وہم مکرمون، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے. فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، یعنی ان کی باہم ملاقات ہوگی، آپس میں خوش دلی سے، اچھے اخلاق سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کو فیس کر کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے منہ موڑ کے نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں گے. سب سے منہ موڑ کے کنارہ کشی کر کے اپنی دنیا الگ نہیں بسائیں گے وہاں جا کے. اور ظاہر ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا میں بھی دوسروں کی تکلیفوں کے باوجود ان کے ساتھ مل جل کر رہنا جانتا. ایک دوسرے سے منہ پھیر کے کب بیٹھا جاتا ہے؟ جب دلوں میں کوئی رنجش ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت اور پھر آپ اس سے منہ موڑ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اہل جنت کے دل چونکہ ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے، وہاں جائیں گے ہی صاف دل لوگ. دلوں میں کھوٹ رکھنے والے، دلوں میں بغض رکھنے والے، دلوں میں حسد اور میل رکھنے والے لوگوں کی وہ جگہ نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں اس کو. جو معاف کرنا نہ جانتے ہوں، جن کے دل بڑے نہ ہوں، ان کی وہاں جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جنت اتنی بڑی ہے، چھوٹے دل والے تو وہاں ہارٹ فیل کر بیٹھیں گے. اتنی نعمتیں تو وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ بخیل ہیں. بخیل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مرتا ہے. جس کی نگاہ میں وسعت نہ ہو، جس کے دل میں وسعت نہ ہو، جس کی سوچ میں وسعت نہ ہو، وہ جنت کا مزہ کہاں سے لے سکتا ہے؟ اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور آپ دیکھیں بندھی ہوئی چیزوں کو جب کاٹا جاتا ہے نا، وہ چینز توڑی جاتی ہے نا، تو پھر کھلتا ہے انسان. اپنے آس پاس کے خول جب توڑ دیے جائیں پھر وسعت آتی ہے. اور یہ خول اس وقت ٹوٹتے ہیں جب ہم کسی کو توڑنے کی اجازت دیں، جب کسی کو پاس نہ پھٹکنے دیں، کوئی تنقید نہ سن سکے، تربیت کے لیے اپنا آپ کسی کو پیش نہ کر سکیں، کسی کی ڈانٹ نہ کھا سکیں. ایسے لوگوں میں وسعت نہیں آتی. وسعت اس میں آتی ہے جو کسی کی ناگوار باتیں سن کے بھی مسکرا سکے، تنقید سن کے بھی مزید پازیٹو کام کرے، پھر وہ شخص پھیلاؤ کا شکار ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ دین کا کام بھی جبھی پھیلتا ہے، نیکی کے مواقع بھی جبھی انسان کو زیادہ ملتے ہیں. اور اگر آپ اس سے نہیں ملنا یہ ویسا، اس سے نہیں ملنا یہ تیسا، اس سے نہیں ملنا یہ جیسا، پھر آپ کٹتے 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 کس میں آ جاتے ہیں؟
ایک انتہائی بچے ہوئے خول میں. لیکن اہل جنت اوپن مائنڈڈ، اوپن ہارٹ لوگ ہوں گے، ایک دوسرے سے کھل کے بات کریں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کریں گے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بات کرتے وقت دوسرے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. اس عادت کو بھی بدلیں، یہ اب نارمل چیز ہوتی ہے. آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف دیکھیں، اس میں دلچسپی شو کریں. متقابلین ایسے ہی تو نہیں، یہ کہنا کافی نہیں تھا بھی جنات النعیم اور یہ والی آیت چھوڑ کے اگلی بات کر دی جاتی. ان کی نشست، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے جو معاملات ہیں اس کو واضح کیا گیا ہے. علی سرر متقابلین، ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے، ایک دوسرے کو فیس کر سکیں گے، ایک دوسرے میں دلچسپی لیں گے، ایک دوسرے کو توجہ دیں گے. اس دنیا میں بھی ایسے ہی لوگ لطف اٹھاتے ہیں جو کھلے دل کے ہیں. عموماً ہم نظریں کیوں نہیں ملاتے؟ جو ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہوتا ہے یا کوئی بیڈ فیلنگ ہوتی ہے نا، پھر ہم اس سے نگاہیں چراتے ہیں، فیس نہیں کر سکتے ہم. جب ہم نے کسی کا بگاڑا ہی کچھ نہیں، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے دیکھیں. متقابلین، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے والے، آمنے سامنے بیٹھنے والے. عموماً جب کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو پھر انسان کیسے کرتا ہے؟ رخ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ کے بات کرتا ہے. چلے کبھی کبھار تو ایسا ہوا، لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہیے. ناراضگی کے اظہار کی تو اجازت ہے، انسان ظاہر انسان ہے، اسے بعض اوقات دوسروں کو اپنے رویے سے بتانا بھی چاہیے، لیکن یہ کبھی کبھار ہوگا نا، روز کی عادت تو نہیں. روز کی عادت تو کھلے دل سے ملنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. تم نیکی کے چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. بوجہ طلق، طلاقت ہوتی ہے بغیر کسی کمپلیکس کے، یعنی ایک اسپونٹینیس ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا، بے ساختہ رویہ. تو چونکہ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے، اس لیے وہ ایک دوسرے کو فیس کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بات کریں گے. علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین. ان پر پھرائے جا رہے ہوں گے جام بہتی شراب کے یا جاری چشمے کی شراب کے. کأس کا لفظ عربی میں ظرف اور مظروف دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پیالہ اور پیالے کے اندر جو کچھ ہے ان دونوں کے لیے. شراب سے بھرے ہوئے جام کو کأس کہتے ہیں، اور قدح خالی جام کو، اور معین جاری چشمے کو. یعنی جاری چشمے کی طرح جنت میں شراب ہر وقت میسر رہے گی، خالص بے آمیز. اس سے وہ ساغر بھر بھر کے پیئیں گے، خود نہیں بھریں گے بلکہ بھرے ہوئے ساغر ان پہ پھرائے جائیں گے، یعنی ان کو ہر وقت سرو کیا جا رہا ہوگا. اور معین جو ہے یہ چمکتی ہوئی شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نتھری ہوئی صاف خالص خوش ذائقہ. یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء، سفید یعنی چمکتی ہوئی. لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی. لا فیہا غول، اس میں کوئی سر درد نہ ہوگا، یعنی شراب پی کر سر دردی نہ ہوگی. ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. غول اصل میں کہتے ہیں خفیہ طور پر ہلاک کرنا. کتنا گہرا لفظ ہے یہ، کہ دنیا کی شراب میں غول ہے، یعنی خفیہ طور پہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی. سلو پوائزننگ جس کو کہتے ہیں، مخفی ضرر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جس کا نقصان بہت واضح نظر نہ آئے. اور ینزفون، نشے کی وجہ سے عقل کا جاتے رہنا، یعنی دنیا کی شراب کی طرح اس میں سر درد، بد مستی اور بہکنے کا اندیشہ نہ ہوگا، انسان نڈھال نہ ہوگا، عقل نہیں ماری جائے گی. کہ جنت کی شراب جتنی بھی وہ پیئیں گے، کیونکہ بہتا چشمہ جو ہوگا تو جتنی چاہیں پیئیں، جتنی بھی پیئیں گے اس سے نشے میں نہیں آئیں گے، نہ ہی کوئی ہلاکت کا اندیشہ، نہ کسی بیماری کا اندیشہ ہے، نہ ہی اس میں مت ماری جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.